پھر بھی آپ کو ضرور احتیاط کرنی چاہیے، یہ چھوٹا موٹا فلو بعض اوقات بگڑ بھی جاتا ہے۔ سمیان احمد کے لہجے میں ابھی بھی فکرمندی تھی۔ شائستہ بیگم ہنسی، بڑی تلخی سے ہنسی تھی۔ سمیان محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا بات ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ بغور ان کے چہرے کا جائزہ لیتے اس نے بہت کچھ آہذ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ انہوں نے سب نفی میں سر ہلا دیا۔ کوئی بات نہیں ہوئی، تم ہاں پریشان ہو رہے ہو، بس موسم کا اثر ہے اور کچھ نہیں۔ اب کہ انہوں نے مسکرانے کی بھی کوشش کی تھی مگر ان کا سستا ہوا چہرہ سمیان کو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ چچی جان، چھپایا ان سے جاتا ہے جو آپ کے دل میں اتر کر سب کچھ جان لینے کے گر سے ناواقف ہو۔ آپ صرف میری چچی امی ہی نہیں بلکہ میری سب سے مخلص دوست بھی ہیں، اور آپ اپنے دوست سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ اب کہ اس نے ہبکی سے کہا تھا۔ میں نے کہا نا سمیان بیٹے، کوئی بات نہیں، انہوں نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ تو پھر آپ زرش کو ہمارے گھر کیوں نہیں آنے دے رہی؟ میں 2 دن سے کراچی میں ہوں، اس سے 4 دن پہلے لاہور گزار کر آیا ہوں۔ آپ نے ان 6-7 دنوں میں ایک دفعہ بھی فون کر کے مجھ سے میری خیریت دریافت نہیں کی، اپنا خیال رکھنا کہہ کر خاص تاکید نہیں کی، اور تو اور میں جب سے آیا ہوں آپ اپنے کمرے میں بند ہو کر رونے کا شغل فرما رہی ہیں۔ میں سامنے آیا ہوں تو یوں حیران ہو رہی ہیں جیسے پہلی دفعہ دیکھ رہی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھ سے نظریں چرا رہی ہیں اور اس کے باوجود کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ ان کا ہاتھ تھامے وہ بہت ہلکے انداز میں شکوہ کر بیٹھا تھا۔ وہ پہلے تو سمیان احمد کے اس قدر درست اندازہ لگانے پر حیران ہو کے دیکھ گئی، پھر ان کی آنکھوں کی سطح نمی سے تر ہونے لگی۔ اللہ نے انہیں صرف 3 بیٹیاں ہی دی تھی، ہادیہ، نوشین اور زرش۔ سمیان احمد کی موجودگی نے انہیں کبھی بیٹی کی حسرت ہی نہیں ہونے دی تھی۔ ان کے لیے سمیان احمد بیٹوں سے بڑھ کر تھا، مگر اب کیسرا بیگم اور طاہرہ بیگم کی باتیں سن کر ان کا دل اندر ہی اندر ریزہ ہو کر کہیں بکھر گیا تھا۔ سمیان وہ سسکی لے کر رو پڑی تھی۔ سمیان حیرانی سے دیکھ گیا۔ چچی امی چچی، اس نے ایک بیٹی کی طرح انہیں بازو کے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ روتی رہی تھی حتیٰ کہ سارے آنسو سمیان کے کندھے پر بہا دیے تھے۔ آپ میری امی سے بڑھ کر ہیں، باخدا بتائیے، اگر میری ذات کے لیے دل آزاری کا سبب بنی ہے تو میں خود کی کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ آپ میرے لیے میری امی کی طرح ہیں۔ ان کے آنسو سمیان کو تکلیف میں مبتلا کر رہے تھے۔ ان کا سر اپنے کندھے سے ہٹا کر اس نے کہا تو شائستہ بیگم کو احساس ہوا کہ وہ کتنی دیر سے کیا حماقت سارے انجام دے رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس دل بھرایا تھا، رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ زرش تو یوں ہی پریشان ہو جاتی ہے، نوشین بھی ہادیہ کی ہاں گئی ہوئی ہے، شاید گھر میں سناٹے سے گھبرا گئی ہے۔ انہوں نے فوراً خود کو سنبھالا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ مجھے کچھ بتائیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ ہم آپ کو پریشان کرنے آ گیا تھا مگر آپ تو بہت سنجیدگی سے کہتے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شائستہ بیگم نے اسے دیکھا۔ سمیان، تم غلط سمجھے ہو، تو میری بات تو سنو۔ سمیان وہ آوازیں دیتی رہ گئی تھی مگر سمیان بے انتہا ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ وہ لاکھ سر پٹ ہلے وہ اسے کچھ بھی نہیں بتانے والی۔ وہ آندھی طوفان کی طرح کمرے سے نکلا تھا مگر زرش کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ چائے کی ٹرالی گھسیٹ کے اس کے سامنے ہی تھی، اسے کمرے سے نکلتا دیکھ کر رک گئی تھی۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں ابھی تو چائے تیار کر کے لائی ہوں، آپ پی کر جائیے۔ اور ہاں، ماما سے بات کی؟ سمیان احمد لب پیچھے کھڑا تھا، اسے دیکھ کر بھی اس کے زاویوں میں فرق نہ آیا تو زرش متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ سمیان کے عقب میں ماما بھی کھڑی تھی۔ زرش کی وجہ پریشانی سمیان احمد نہیں بلکہ ماما کا متورم چہرہ تھا۔ ماما، کیا بات ہے، آپ روئی ہیں؟ وہ ٹرالی وہیں چھوڑ کر فوراً ماں کی طرف بڑھی تھی، ان کے کندھے کو تھام کر بے تحاشا پریشان ہو چکی تھی۔ اس نے ماما کو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا اور اب ان کا چہرہ سمیان چائے پی کر جانا۔ ماما نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، ان کی ساری متوجہ سمیان احمد کی طرف تھی جو ان سے ناراض ہو کر جا رہا تھا۔ نہیں چچی امی، ایک بہت ضروری کام ہے، اس وقت چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ زرش کبھی حیرانی سے ماما کا رویا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی تو کبھی سمیان احمد کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جو اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا بلکہ تیز قدم اٹھاتا چلا گیا تھا۔ ماما، کیا بات ہے؟ سمیان بھائی آپ سے ناراض ہو کر گئے ہیں؟ جیسے ہی سمیان باہر نکل گیا تو زرش نے بھی حیرانی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے روح شائستہ بیگم کی طرف کیا تھا۔ تم نے سمیان کو کیوں بلایا تھا؟
جبکہ میں نے منع کر دیا تھا تو وہ سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ زرش بونچار رہ گئی۔ ماما وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں انہیں فون کر کے کیوں بلاتی؟ جب آپ نے ایک دفعہ منع کر دیا تھا تو وہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ میں نے پہلے کبھی آپ کی اجازت کے بغیر کوئی قدم اٹھایا ہے جو اب اٹھاتی؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ تو پھر سمیان کو کیسے علم ہو گیا کہ میں تمہیں ان کے ہاں جانے کی اجازت نہیں دے رہی؟ اوہ تو یہ بات، مگر مما کو اس قدر غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ حیرانی سے سوچ کر رہ گئی۔ میں نے ان سے ذکر کیا تھا، اسے لگا مما صرف اس بات پر روئی ہیں، مگر اتنی سی بات پر یوں پوری طرح تو نہیں رویا جاتا کہ چہرہ یوں سرخ ہو جائے۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، اپنے کمرے میں جا کر نماز ادا کرو، اس کے بعد اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ بہت نالائق ہوتی جا رہی ہو، تم سیکنڈ ایئر میں آ چکی ہو، مگر تمہارا بچپنا جوں کا تو برقرار ہے۔ نہ جانے کب عقل آئے گی تمہیں، انہوں نے اس سے بے باؤ کی سنائی تھی۔ وہ منہ کھولے حیرت سے گنگ دیکھتی رہ گئی، جبکہ وہ اس کی طرف سے رخ موڑ کر واپس کمرے میں جا چکی تھی۔ سر شہوانہ زمان سے متعلق ساری انفارمیشن اس لفافے کے اندر ہے، ساتھ تصاویر بھی۔ لالہ منصور صرف سیاسی ہی نہیں، اپنے علاقے کی بڑی زورآور شخصیت بھی ہیں۔ احسان منصور اس کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس وقت شہوانہ زمان اپنی ماں بدر آرا کے ساتھ احسان منصور کے عطا کردہ فلیٹ میں رہی ہے۔ شہوانہ کی پہلی شادی اس کی ماں بدر آرا نے اپنے ایک جاننے والے تحسین خان سے کی تھی۔ ہنسی موٹی تازی اسامی تھا، خوب لوٹا دونوں ماں بیٹیوں نے اسے۔ 2 کروڑ پتی سے کنگلا پتی بن گیا تو اس کی ماں نے شہوانہ کی وہاں سے طلاق دلوا کر دوسری جگہ شادی کرنے کی حماقت کرنے کی بجائے کئی عقل کے اندھوں کو الو بنایا تھا۔ اب بدر آرا کی نظر احسان منصور پر ہے۔ احسان منصور بھی شہوانہ پر جان چھڑکتا ہے، جبکہ لالہ منصور کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا باپ ایسی عورتوں کے ہاتھ برباد ہو۔ لالہ منصور کے لیے ان دونوں ماں بیٹی کو ختم کرانا مشکل کام نہیں تھا، مگر احسان منصور نے اپنے باپ کو دھمکی دے رکھی تھی کہ اگر ان ماں بیٹی کا بال بھی بکا ہوا تو وہ کھڑے کھڑے اپنی جان دے دے گا۔ شارق زمان کے سامنے بیٹھا اس کا سب رپورٹر اسے یہ سب انفارمیشن دے رہا تھا۔ اس دوران شارق زمان نے اسے قطعی نہیں ٹوکا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی رائے کا اظہار کیا تھا۔ رپورٹ عمران کی فراہم کردہ معلومات سے وہ پہلے ہی باخبر تھا، اس کا شارق کے سامنے رکھا ہوا لفافہ بھی جوں کا توں تھا۔ شارق زمان نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ شہوانہ زمان کی اپنے پہلے شوہر تحسین خان سے کوئی اولاد بھی ہے؟ اپنے اندر کی وحشت سے گھبرا کر اس نے پیپر ویٹ اٹھا لیا تھا۔ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ جی سر، اس کا ایک بیٹا ہے، دونوں ماں بیٹی اس کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں۔ دراصل تحسین خان کی اچھی خاصی جائیداد ہتھیانے کے باوجود دونوں ماں بیٹی نے اپنے بیٹے کو عدالت کے ذریعے حاصل کر لیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ تحسین خان دوبارہ اپنی بنیادیں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران نے تفصیلاً بتایا تھا۔ اچھا، اب تم جاؤ اور منصور صاحب کو کال کر دینا اور بتا دینا کہ رپورٹ شائع ہو جائے گی۔ ایک دم اس کے اندر کی وحشت اس قدر بڑھ چکی تھی، شارق زمان کو خدشہ لاحق ہوا کہ وہ کہیں عمران کے سامنے خود پر کنٹرول نہ کھو دے۔ اس نے ایک دم قطعی انداز میں حکم دیتے ہوئے اسے چلتا کیا تھا۔ شارق زمان اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ شہوانہ زمان کو اس کے اندر سے چیخا تھا۔ وہ گہرے گہرے کش لینے لگا۔ زمان اور بدر آرا کی بیٹی، کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے تھے۔ نہیں، وہ صرف اور صرف بدر آرا کی بیٹی ہے، اس کا زمان حسنین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میز پر پڑی کئی چیزیں دمک سے نیچے گر گئی تھی۔ جس طرح سے تعلق ختم نہیں ہو جاتے۔ شارق زمان، وہ زمان حسنین کی بیٹی ہی نہیں، حسنین کی پوتی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ تمہاری بہن ہے، صرف تمہاری بہن، کوئی اس کے اندر بیٹھا زور سے چیخا تھا۔ شارق زمان کا اشتعال بڑھنے لگا۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ وہ کمینی بدذات میری بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو صرف ایک طوائف زادی ہے، بدر آرا کی بیٹی ہے، شہوانہ بدر آرا بس۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھوتا جا رہا تھا۔ تم رشتوں سے انکاری ہو رہے ہو۔ آج منصور لالہ تمہارے سامنے آ کر تمہیں بتا رہا ہے،
یہ شہوانہ زمان اس کے بیٹے کی رکھیل بنی ہوئی ہے، اور وہ تمہارے سامنے تمہاری بہن کو گالی دے کر گیا تھا۔ تمہارے اندر کی غیرت کہاں جا سوئی تھی؟ وہ اس کا تماچا لفظ رکھیل کی صورت میں برداشت کر گئے تھے۔ تمہیں تو غیرت سے مر جانا چاہیے تھا۔ کوئی اس کے اندر بیٹھا مسلسل کچوکے لگا رہا تھا، اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا، وہی جو مسلسل بچپن سے اب تک اس کے تعاقب میں تھا، وہی جس نے اس سے اس کے بچپن کی معصومیت چھین لی تھی، اس کے اندر محرومیوں کی لامتناہی صحرا دیے تھے، جسے رشتوں سے نفرت ہو گئی تھی، جسے اپنی ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ بدرارہ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دعا کرو تم کبھی میرے سامنے نہ آنا، ورنہ میں بیٹا ہونے کا حق ادا نہ کر پاؤں گا۔ تمہاری شہرت مسلسل میرے تعاقب میں رہی ہے، پہلے تمہارا ہوا بن کر، پھر تمہاری یاد بن کر، اور اب تمہاری بیٹی شہوانہ زمان کی صورت میں غلط لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہوں۔ میں خود کو بھول چکا ہوں، اس کے باوجود تمہاری شہرت میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ میری ماں ایک طوائف ہے، میں ایک طوائف زادہ ہوں۔ وہ اپنے آپ سے لڑ رہا تھا، اپنے اندر اٹھنے والی آوازوں کو دبا رہا تھا۔ یوں ہی ادھر سے ادھر چکر لگاتے اس کی نظر اسحاق کے لفافے پر جا ٹھہری جو اس کا رپورٹر اس کی ٹیبل پر رکھ گیا تھا۔ اس میں مکمل رپورٹ کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی تھیں جو لالا منصور نے بھجوائی تھی، بلکہ شارق زمان کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ جس شخص کو شہوانہ زمان کا بائیو ڈاٹا اکٹھا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، کیسے بدرارہ بیگم کی سابقہ شہرت سے بے خبر ہوگا؟ اور اس شخص نے یہ رپورٹ شائع کروانے کا بندوبست بھی کس سے کروایا تھا؟ بدرارہ کے بیٹے شہوانہ زمان کے بھائی کے ہاتھوں کتنا عقل مند اور چال باز شخص تھا۔ جانتا تھا ایک بھائی اپنی غیرت پر پڑنے والی چوٹ کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا، اپنے بیٹے کو بھی نہیں کھونا چاہتا تھا، اور بدرارہ بیگم کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی کا بھی پتہ صاف کر دینا چاہتا تھا۔ واقعی شارق زمان اس شخص کی ذہانت پر اشش کر اٹھا۔ شارق نے آگے بڑھ کر خاکی لفافہ اٹھا لیا، لفافے کو چاک کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کانپی تھیں۔ اس کے سامنے لالا منصور کی بیٹی کی تصاویر تھی۔ تصاویر پر ایک نظر ڈال کر شارق زمان کا جی چاہا کہ کاش اسی لمحے اس کے سامنے شہوانہ زمان ہوتی تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس عورت کا گلا دبا دیتا۔ ایک تصویر میں بدرارہ تھی، وہ اس عورت کا یکسر فراموش کر چکا تھا، مگر اس کا ایک ایک نقش اس کے دل و دماغ پر ثبت ہو چکا تھا، اور اب وہ اس عورت کو جو کہ اسے صرف جنم دینے کے بعد سبب بنی تھی دیکھ رہا تھا۔ ماؤ سال اس عورت پر صرف تھوڑا سا فرق چھوڑ پائے تھے، وہ آج بھی ویسی تھی جیسی شارق زمان نے تصویروں میں دیکھی تھی۔ عمر بڑھ چکی تھی، جسم راہ بھی مائل ہو چکا تھا، مگر خوبصورتی جو کی توں تھی، جس کا اثر اس کے سادہ لباس پر ہوا تھا۔ ایک ایماندار باحیا بیوی اور ننھی سی بیٹی رفعت زمان کی موجودگی کے باوجود وہ اس چالاک اور چال باز عورت کی اداؤں کا غائل ہو گیا تھا۔ پھر وہ اسے ایک بیٹے کا تحفہ دے کر کہیں چلی گئی تھی۔ کہاں اس کا باپ یہی غم کھائے قبر میں جا سویا تھا۔ اس کی پہلی بیوی شارق زمان کی پالی پوسی تھی، بیٹے کی طرح محبت دی تھی، مگر بدرارہ کی پرچھائی سے شارق زمان کو نہ بچا سکی، حتیٰ کہ وہ حوادث زمانے کا شکار ہو گیا۔ اچھے برے کی تمیز کے باوجود وہ گناہوں میں لذت محسوس کرنے لگا تھا۔ جب اس کی ماں اس کے باپ کی جمع پونجی چرا کر بھاگ رہی تھی، اس نے پلٹ کر بیٹے کا احساس نہیں کیا تھا، تو وہ اپنا احساس کیسے کر لیتا؟ اسے دنیا نے جو دیا تھا وہ دنیا کو لوٹا رہا تھا۔ اپنے خاندان میں بہت کم ملنا ملانا تھا، صرف اسے پڑھائی سے بھاگتے بھاگتے نہ جانے کن اندھیروں کا مسافر بنتا جا رہا تھا، جن کی کوئی منزل نہ تھی، واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کا یہ چھوٹا سا پریس میڈیا تھا۔ وہ پیسے کمانے کے لیے ہر جائز اور ناجائز چیز شائع کرتا تھا، چاہے وہ اشاعت فلم انڈسٹری سے متعلق ہو یا سیاست سے متعلق، وہ حکام والا سے متعلق ہو یا کسی کی ذاتی مخالفت سے متعلق، وہ بلا خوف و خطر ہر کام کر جاتا جس کا پیسہ اس کے ہاتھ میں آ رہا تھا، اسی طرح لوٹاتا بھی جا رہا تھا۔ تصویروں کو لفافے میں ڈال کر اس نے ٹیبل پر پٹخ دیا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ اس رپورٹ کو شائع کر کے وہ اپنی غیرت کا خون کرنے جا رہا تھا، اپنے اندر کے غیرت مند مرد کو مار رہا تھا۔ اس رپورٹ میں شائع تصاویر کو شائع کر کے بدرارہ بیگم، بس تم تیار رہنا، تم اور تمہاری بیٹی کو میرے ہاتھوں سے عبرتناک موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ وہ دوبارہ کرسی پر گر چکا تھا، تھک ہار کر اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا تھا۔ وہ حالات کا مارا ہوا شخص تھا، اور یہی موت اس کے جسم اور روح کے مقدر میں بھی تھی۔
کالج سے آنے کے بعد نماز ظہر ادا کر کے کھانا کھا کر وہ لیٹ گئی تھی۔ عصر کے قریب آنکھ کھلی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ کتابیں سمیٹ کر باہر لان میں بیٹھی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے، زرش بھی نہیں آ رہی تھی۔ آج کالج میں وہ بتا تو رہی تھی کہ چچی امی نے اسے یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ زرش کی زبان سے سن کر وہ خود بھی حیران تھی۔ کل کالج میں ٹیسٹ تھا اور زرش ہوتی تو دونوں مل کر تیاری کر لیتی، مگر اب لگ رہا تھا کہ اسے سمیان بھائی سے مدد لینا ہوگی۔ طاہرہ بیگم کچن میں مصروف تھی۔ آج کل ان کا غصہ ویسے ہی آسمان کو چھو رہا تھا۔ ایسے میں فرح ان سے دور ہی رہتی تھی کیونکہ اس کا سارا نظر اس کی ناتواں جان پر ہی نکلا کرتا تھا۔ آج تو ویسے بھی کیسا حال آئی ہوئی تھی۔ وہ کالج میں تھی جب ان کی آمد ہوئی تھی۔ گھر لوٹی تو وہ جا رہی تھی۔ امی کا موڈ حادثہ جارحانہ ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اندازہ کر کے اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ صرف کھانا کھانے کچن میں آئی تھی، اس کے بعد اب کمرے سے نکلی تھی۔ وہ سیدھی لان میں چلی آئی۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ چکی تھی امی اسے پڑھتا دیکھ کر خود ہی جل کٹ لیں گی، اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ علی بھی کھانا کھا کر نکل گیا تھا۔ ابو نے اسے اپنے آفس بلوایا تھا، شاید اسے چچا ابو کے ساتھ کہیں بھیجنا تھا۔ اکثر وہ چچا ابو کے ساتھ کہیں نہ کہیں جاتا رہتا تھا، خاص طور پر میٹنگز وغیرہ میں۔ اب اکثر ابو سے بزنس کے امور سے آگاہ کرنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ابھی سے ہی ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے، اس طرح وہ بزنس کی تربیت حاصل کر سکتا تھا۔ وہ کتاب کھولے نوٹ بک پر لکھنے میں مصروف تھے جب چوکیدار بابا چلے آئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں پھولوں کا بکے تھا، ساتھ میں شاید کارڈ بھی۔ فرح بیٹا، آپ کے لیے کوئی چیز دے کر گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ آپ کو دے دوں کیا میرے لیے؟ وہ حیران ہو کر سرخ گلابوں سے بنے گلدستے بکے کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے آپ کا ہی نام لیا تھا، پھر مجھ سے سائن کروا کر چلا گیا۔ اس نے الجھتے ہوئے ان سے پھولوں اور کارڈ لے لیے تھے، کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ اچھا آپ جائیے، میں دیکھ لیتی ہوں، اس نے کہا۔ پھولوں کی مہک اسے مزید متوحش کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کارڈ کھولا۔ مائی ڈیئر سویٹ لو کا انتہائی خوبصورت کارڈ تھا۔ کارڈ خالی تھا مگر اس کے اندر کا صفحہ خالی نہ تھا۔ فرح نے کارڈ میز پر رکھ کر کاغذ اٹھا لیا تھا۔ ہجر کے ماہتاب سن، ہم بھی ہیں تیرے ہم سفر، ہم سے بھی کوئی بات کر، ہم بھی تو تیرے رفیق ہیں، ہم سے نہ اجتناب کر، دست فراق یار میں اعضاؤں کے ہم رکاب سن۔ ہجر کے ماہتاب سن، بخت میں جب نہ چین ہو، وقت سے کیا گلہ کرے، اس سے کہاں گلہ کرے، راہ میں اس کو روک لیں، کیسے یہ حوصلہ کرے، تو ہمارے ساتھ چل، تو ہمارے خواب سن، تاروں میں انتشار ہے کسی کے نگاہ کے سبب، اپنی ہی چاہ کے سبب ہم نے جسے گوا دیا، شدت راہ کے سبب، اس کے غم فرا کا ہم سے کبھی حساب سن۔ ہجر کے ماہتاب سن، جذبوں سے گندی یہ نظم فرا کے اندر عجیب سا انتشار برپا کر رہی تھی۔ نظم کے اختتام پر رقم تراز تھا۔ اس نظم کو پڑھنے کے بعد میری میلز کا رسپانس دے، ورنہ یہ سلسلہ تب تک چلے گا جب تک آپ میرے لیے سنجیدہ نہیں ہو جاتی۔ مائی ڈیئر فرح سعید احمد۔ وہ شخص انتہائی بلیک میلر تھا۔ فرح نے مٹھیاں بھینچ لی، دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج ہو چکا تھا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ کیوں میرے ہی پیچھے پڑ گیا ہے؟ وہ رو دینے کو تھی، اشتعال میں آ کر اس نے کارڈ سمیت کاغذ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ بلیک میلر ذلیل انسان فرح کو لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی کوئی نہ کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ اس نے ایک قہر بڑی نفرت انگیز نظر پھولوں کے بکے پر ڈالی تھی۔ غصے سے اس نے خوبصورت انداز میں بنایا گیا گلدستہ بکھیر دیا تھا۔ سرخ گلابوں کی پتیاں ارد گرد بکھر کر احتجاج کرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ امی لان میں چلی آتی، اس نے بکھرے پھول اور پھولوں کی ٹہنیاں اور ریپر اٹھا کر گیٹ کے ایک طرف پڑے کوڑا دان میں سارا ڈھیر ڈال دیا۔ اب کچھ بھی پڑھنے کا موڈ نہیں تھا۔ اس نے کوفت، جنجلاہٹ اور پریشانی سے اکتا کر کتابیں لے کر اپنے روم کی راہ لی، مگر راہداری میں ہی اس سے رکنا پڑا تھا۔ ماجدہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ماجدہ ان کی کل وقتی ملازمہ تھی۔ چوکیدار بابا کی بیٹی اس وقت امی کے ساتھ کچن میں مصروف تھی۔ شاید گھنٹی بجنے پر وہ ادھر آئی۔ جی میں نے کہا نا کہ یہاں کوئی پرنس نہیں رہتی، غلط نمبر ہے۔ عجیب ڈیٹھ انسان ہے آپ، ایک دفعہ کہی بات کا اثر نہیں ہوتا، ماجدہ غصے میں کہہ رہی تھی اور فرح کے پاؤں تلے سے زمین سرکتی جا رہی تھی۔ یا اللہ، اس سے پہلے کہ کتابیں ہاتھ سے نکل کر زمین پر گرتی، اس نے فوراً ماجدہ کی طرف قدم بڑھائے۔
مائدہ فون رکھ کر بڑبڑاتی ہوئی جانے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر رکی۔ کس کا فون ہے مائدہ؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ مائدہ نے ناک سکڑی۔ پتہ نہیں کون بدتمیز ہے، بی بی جی مسلسل تنگ کر رہا ہے، روز اسی وقت فون کرتا ہے کہ مجھے پرنسس سے بات کرنی ہے۔ 1000 بار اسے کہہ چکی ہوں اس نام کی کوئی لڑکی یہاں نہیں رہتی، مگر وہ بھی ڈیٹ ہے، وہ اکتا کر بتا رہی تھی۔ فرح کا رنگ مزید زرد ہو گیا۔ تو یہ بلیک میلر شخص اس حد تک پہنچ گیا؟ اس کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ مائدہ واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ بامشکل اپنے آپ کو گھسیٹتی کمرے میں پہنچی۔ کتابیں میز پر پٹا کر وہ بستر پر بیٹھ گئی اور موجودہ کارروائی پر کڑنے لگی تھی۔ ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا کہ دیکھے تو صحیح کہ نمبر ہے کون سا اپنے کمرے میں رکھے۔ ایکسٹینشن میں اس نے آنے والی کالز میں CLI پر نمبر دیکھے تھے۔ سب سے پہلے جو نمبر تھا وہ پاکستان کا نہیں تھا، شاید کسی باہر کے ملک کا تھا۔ وہ نمبر گھڑے گئی۔